اور مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا مقدس شہر ہے، یقیناً کعبۃ اللہ جہاں پر ہے مکہ مکرمہ، ایک ایسا مقدس شہر ہے وہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑ کے جانا پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو مڑ مڑ کر دیکھنے لگے، دیوانوں کی طرح بار بار مڑتے اور دیکھتے اور کہتے کہ اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتے میں کبھی تجھے نہیں چھوڑتا، کبھی تجھے نہیں چھوڑتا۔ لوگوں نے ستایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجبور کر دیا کہ آپ ہجرت کریں، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ چلے جائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم پر ہجرت کا سفر کرنا پڑا۔ جانتے ہیں آپ ایک حرم پاک وہ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنایا، اللہ کا گھر بنایا، جسے ہم حرم کہتے ہیں، مسجد حرام کہتے ہیں۔ ایک دوسرا حرم وہ حرم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے اسے حرم بنایا، پاک اور مطہر جگہ بنایا، ایک ایسی جگہ جہاں کا ٹکڑا جنت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، دنیا کے اندر لوگ وہاں پر نماز پڑھیں تو گویا وہ جنت کی زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں، جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں احادیث کے اندر آتا ہے کہ حرم پاک کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے والا، یعنی مکہ مکرمہ میں حرم کے حدود کے اندر نماز پڑھنے والے کے لیے ایک نماز گویا فرماتے ہیں کہ ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظمہ میں جو شخص نماز پڑھتا ہے ایک نماز 10,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتی ہے، گویا اجر میں بھی اضافہ ہے۔ اور آج افسوس ہے، میں انتہائی شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک ایسی بارگاہ جہاں ایک معمولی ایسائی کانسٹیبل آپ کے گھر کے سامنے آ کے گاڑی لگا دیا تو اوپر کی گنڈی لگ جاتی، آنکھ چڑھے ہوئے استینہ نیچے اتر جاتی، اور جو زبان جیسی چلتی ہماری وہ بند ہو جاتی، جی 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 آپ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمان بھول جا رہے ہیں کہ وہ کہاں پر جا رہے ہیں۔ جب لوگ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاتے ہیں اس کے آداب سے واقف نہیں ہے، اس کے طریقے سے واقف نہیں ہے کہ کس طرح اس بارگاہ میں ہم کو جانا ہے۔ لوگ عمرے کے لیے جب یہاں سے نکلتے ہیں اپنے شہر سے احرام باندھ کے جا رہے ہیں، احرام باندھنے کے بعد ان کو کہہ دیا جاتا احرام باندھ لیے، نیت کر لیے جب آپ عمرے یا حج کی تو شرط لازم ہو جاتی کہ اب اپنے بال نہیں بنانا، تم کنگھی نہیں کرنا، شرط لازم ہو جاتی کہ تم عطر نہیں لگانا، شرط لازم ہو جاتی کہ بیوی سے نہیں ملنا، شرط لازم ہو جاتی، شرائط لگ جاتے ہیں آدمی کے اوپر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 کپڑوں کے اندر بڑے سے بڑے مالدار ہوں گے، ایک ہی لباس سب کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہوگا، لیکن ایک ہی انداز میں آؤ، پاگلوں کی طرح میری بارگاہ میں آؤ اور چیخو اور چلاؤ لبیک اللہم لبیک، دیوانوں کی طرح مجھے پکارو، اللہ کے پکارو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، پاگلوں کی طرح میرے گھر کے چکر لگاؤ۔ جب 7 چکر ہو جائیں تو کیا کرو؟ سعی کرو، حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرو، 7 چکر وہاں لگاؤ، دیوانوں کی طرح دوڑو، چیختے رہو، چلاتے رہو۔ یہ جگہ چیخنے کی ہے تو چیخو، پکارنے کی ہے پکارو۔ لیکن جب تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہو جاؤ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اے حبیب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، یہ صحابہ سے کہہ دیجئے، آپ کے پاس آنے والوں کو کہہ دیجئے خاموش رہے، باہر جیسی بات کرتے اندر نہیں کرنا، خاموش رہے، زبان کی خاموشی نہیں، سانس کی بھی خاموشی، کہ یہ لینے والی سانس کو بھی آہستہ لے تاکہ میرے محبوب کو سامنے والے کی سانس سے بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیوی سے عشق ہے یا محبوبہ سے عشق ہے یا بچوں سے عشق ہے تو کیا ہوتا آدمی چھینا نہیں کوئی بھی،
بولنا نہیں کوئی بھی، دیکھنا نہیں کوئی بھی. جب اللہ عشق کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیوں نہ اللہ کنڈیشنز لگائے. اللہ نے لگا دیا کہ تم ادب کے ساتھ روضے رسول میں حاضری دو. آج آپ دیکھیے وہاں جا کر لوگ موبائل فون لے کر روضے رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہو جاتے. آج آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دے رہے ہیں. کیا ہے وہ حاضری؟ جانتے کبھی؟ اللہ یہاں بھی ہے، پکارے تو سن لیتا. آپ جو سلام عرض کرتے ہیں وہ فرشتے یہاں سے سلام لے جا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. سلام بھیجا آپ جو پڑھتے سلام، بولتے سلام یا درود شریف. سلام کا مطلب اصل تو درود شریف ہی ہے، اصل اس کی درود شریف ہی ہے. آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں فرشتے آپ کا سلام لے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. لیکن ایک آدمی جب اپنی جگہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ جائے اور باب السلام سے داخل ہو کر چلتے چلتے، ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کے لیے جانے سے پہلے ہی صدقہ کر دینا. کیا بول کے کرنا؟ کہ اے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور جو ہے میں اس قابل نہیں ہوں یہاں جانے کے، لیکن آپ میرے کو توفیق دے رہے ہیں جانے کی کہ آپ کے سامنے جا رہا ہوں، لہذا یہ میری طرف سے صدقہ ہے، کچھ غلطی ہوئی تو معاف کر دیں. اب داخل ہو جاؤ باب السلام سے. ائمہ علماء صلحاء لکھتے ہیں قدم آہستہ آہستہ رکھنا، بھاگ رہے جنگلیوں کے جیسا. میں دیکھا. اب آپ لوگ بولیں گے وہ ہمارے لوگ نہیں رہتے، کوئی باہر والے رہتے. میں بھی اپنا ہی میں اپنے لوگوں کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا. بھاگ رہے نہیں، آہستہ چلو، نگاہوں کو نیچے رکھو اور زبان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف کا نذرانہ ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے. اور پڑھتے 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 جب روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ سبھی لوگ جن لوگوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کیا، جو کریں گے اللہ کرے سب کو توفیق دے، اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس کسی شخص نے میری قبر کی زیارت کر لی، جو شخص میرے روضے پر حاضری دے دیا، گویا اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی. شفاعت واجب ہو جانے کا مطلب شفاعت ہو جانا ہے. یقیناً وہ شافع محشر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری شفاعت کریں گے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو شخص میرے روضے پر حاضری دیتا ہے گویا میں اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جاتی ہے، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور وہاں پر کھڑے ہو کر آدمی سلام عرض کرے. پہلی جالی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد والی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کریں اور اس کے بعد ادب کے ساتھ وہاں سے باہر ہو جائیں. مگر افسوس ہوتا جالی رسول کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفی لینے کی چکر میں سرکار تم کو دیکھ رہے ہیں، تم جو ہے فون کو دیکھ رہے ہیں. یعنی تو بیوی کو ویڈیو کال میں بتانے کے واسطے یا تو بھائیوں کو ویڈیو کال بتانے کے واسطے جو ہے فون میں دیکھتے ہیں تو وہ آ گیا سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ فون میں دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہے کہ وہاں تک چلے گئے اور جو حاصل کرنا ہے وہ نہیں مل سکا. جو حاصل کرنے کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر. آپ کو معلوم اللہ 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، یہ ایمان، یہ مذہب ہے کہ ہر نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے، کسی کو اللہ نے موت نہیں دی. اور میرا ایمان بھی یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے. ایک آدمی، میں جیسے شروع میں مثال دیا، معمولی کانسٹیبل آیا تو جو ہے ہم ادب سے بات کرنا شروع کر دیتے، سیدھا ٹھہر جاتے ہاتھا بل لیں گے، نہیں صاحب میں نے بولا صاحب، تم نے بولے صاحب. اور یہاں پر گئے تو روضے رسول پہ جا رہے ہیں، سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ فون کو دیکھ رہے ہیں، سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ سیلفی لے رہے ہیں، سرکار آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ فوٹو لینے میں مصروف ہیں. اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہے؟ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہر اتنا مقدس اور اتنا بابرکت شہر ہے کہ وہاں جانے کے آداب بتائے گئے کہ جانے والا بغیر غسل کرے کہ نہ جائے. غسل کرے، نئے کپڑے ہو تو نئے کپڑے پہن کر جائیں.
نہیں ہے تو صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو لگا کر جائے، عطر لگا کر خوش خوشی کے ساتھ جائے۔ کس سے ملنے جا رہے ہیں بولا؟ بڑی دعوت آ گئی تو شیروانی نکل جاتی، ارے ذرا اچھا آیا گئے تھے شادی خانہ میں، اب جب سرکار کے پاس جا رہے ہیں مثال دے حالت نہ ڈال لے کے، ابھی کیمرے میں تو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہاں سے پہنچا بھی دے سکتے۔ جو لوگ خاص طور پہ گروپس لے کے جاتے ہیں عمرے کے، وہ لوگ اپنا پلہ چھڑانے کے لیے بس جا کے جیسے رک رہی فوری وہ لوگوں کو لے جا کے جو ہے روزے کی زیارت کرا کے لے کے آ جا رہے ہیں، زیارت بھی کرا دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھاگنا رہتا کہیں نہ کہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب نہیں ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، سب سے پہلا کام ہے ادب، کہ بندہ ادب سیکھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا یہ سب کب ہوتا معلوم؟ جب دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو آدمی ہر چیز کا لحاظ کرتا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ روزے رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آج تو جالیاں لگا کے اس کو پیک کر دیے، لیکن وہ زمانہ بالکل کھلا جہاں پر جانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف نظر آ جائے۔ تو علامہ عتبی وہاں پر جو ہے بالکل اپنے سر کو جھکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کالے رنگ کا بدھو آدمی، بدھو کس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ بدھو ابھی بچوں کو نئے بچوں کو نہیں معلوم، بدھو کس کو بولتے تھے؟ جو کم ذہن ہوتا اور کم سمجھ میں آتا اس کو بدھو بولتے۔ تو بہرحال بدھو آدمی وہاں پر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر اس نے بالکل ادب کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، سلام عرض کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس نے یہ پڑھا، آیت ہے قرآن کی، پڑھ کے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اگر اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تو تم توبہ کرو۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس کے وسیلے بن جاتے ہیں تو اللہ اس کی توبہ کو قبول بھی کر لیتا ہے، لہٰذا میں اپنے اوپر کی جگہ بھی خوشگوار ہو گئی، خوشبوؤں سے معطر ہو گئی اور برکتوں سے بھر گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ اس نے کہا کہ میری جان آپ کی قبر شریف پر قربان ہو جائے، کہ آپ آرام تو کر رہے ہیں مگر یہیں سے آپ کی سخاوت آپ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو، آپ کی فیاضی، آپ کی سخاوت جاری وہ ساری ہے۔ اس نے کہا انت حبیب الذی ترجا شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ لوگ عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، عبادتیں کریں گے، وہ چاہیں گے کہ میری مغفرت ہو جائے، میری شفاعت ہو جائے، لیکن شفاعت ہوگی تو صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوگی۔ اور پل صراط لوگ پار کریں گے تو لوگ سوچیں گے عمل کی وجہ سے کریں گے، لیکن پل صراط جب پار کریں گے تو آپ کی شفاعت کی وجہ سے پل صراط پار ہونے والا ہے۔ اس کے آگے اس نے کہا وَصَاحَبَاكَ لِأَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّي السَّلَامُ عَلَى مَا جَرَى الْقَلَمُ۔ اس نے کہا کہ آپ کے دونوں ساتھی، ان کو کوئی نہیں بھول سکتا جو آپ کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام اس وقت تک جب تک دنیا کے اندر قلم چلتا رہے گا، میرا سلام آپ تک پہنچتا رہے۔ یہ اشعار پڑھا وہ بندہ، پڑھ کے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ علامہ عتبی یہ پورا سن رہے تھے، اچانک آپ کی نیند لگ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علامہ عتبی کے خواب میں تشریف لائے اور لا کر فرمایا کہ عتبی اٹھو اور جا کر اس شخص کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کے صلاۃ والسلام کو اللہ نے قبول کر لیا۔ تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل میں ہوں تو بہت کچھ ہو سکتا، زندگیاں بدل سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا سکتے، سب کچھ ہو سکتا، لیکن شرط یہ کہ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔